Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and welcome back to yet another episode of the Youth Dialogue. خوبصورتی ایک بہت اہم چیز ہے. انسان کو خوبصورتی بہت اچھی لگتی ہے. ہمارے گارڈن میں، ہماری چیزوں میں، ہماری شخصیت میں، اور یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ واٹ از بیوٹی، اور خوبصورتی ہے کیا لکس میٹر کرتے ہیں، کتنا میٹر کرتے ہیں. اور اسی طرح کا جو ڈسکشن ہے اور ہماری سوسائٹی میں بہت پریویلنٹ ہے. ہماری سوسائٹی میں لوگ کافی حد تک گزرتے ہیں اپنے آپ کو اتنا بدلنے میں کہ ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے خوبصورت کنسیڈر کر لیں. کیا رول پلے کرتی ہیں مارکیٹنگ ایجنسیز کہ انسان کو ڈیفائن کرنے میں؟ کیا ان کا مفاد ہوتا ہے کہ وہ انسان کو وہ چیز بیچنے کے لیے تاکہ وہ ان کی اکانومی، ان کے کیپٹل میں فائدہ دیں تاکہ ان کے پروڈکٹ بک سکیں؟ انسان خوبصورتی کیا ہے؟ ہم آج ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ اسحاق، طاہا اور حسان ہیں. ویلکم بیک ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ. کیا ہے خوبصورتی، اور آپ کی نظر میں کیا خوبصورتی کنسیڈر کی جاتی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں خوبصورتی ایک بہت ریلیٹیو ٹرم ہے، اور کسی انسان کے لیے کچھ خوبصورتی ہوتی ہے، کسی کے لیے کچھ خوبصورتی ہوتی ہے. اور جیسا کہ آپ ہمارے ابھی درمیان دیکھ لیں تو کسی کو ڈارک کلر اچھا لگتا ہے، کسی کو لائٹ اچھا لگتا ہے. اور اسی طرح بینگ ان اے پاکستانی سوسائٹی، انڈیا پاکستان میں رہتے ہوئے تو ہمارے ذہن میں یہ بات ایک گھس گئی ہے کہ جو بندہ گورا ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے. صحیح. اور لیکن آپ دنیا میں دوسرے ممالک ہیں، دوسری کنٹریز ہیں، اسپیسیفکلی افریقن کنٹریز ہیں یا بلیک امریکن لوگ ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو خوبصورت کنسیڈر کرتے ہی ہیں. تو یہ ایک بہت ریلیٹیو ٹرم ہے کہ خوبصورتی ہر کسی کے لیے ایک ڈفرینٹ پیرامیٹر رکھتی ہے. میرے لیے یہ چیز خوبصورتی ہے، میرے لیے یہ چیز خوبصورتی ہے. اور یہی ہماری زندگی کی خوبصورتی ہے کہ ہر کوئی کا ایک لیول آف یعنی بیوٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے کسی چیز کو جج کرنے کی. دیکھیے جیسے اگر ہم ریلیجس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ فرمایا کہ اللہ کی تمام مخلوق جو ہے وہ خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بلا اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام تخلیق میں ایک خوبصورتی ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی اگر آپ لڑکیوں کو دیکھیں، آپ لڑکوں کو دیکھیں، ایک گروئنگ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے ویئر تھنگز آر بینگ ٹو اے سرٹن ڈگری، بلکہ ٹو اے ہیوج ڈگری ڈکٹیٹڈ ٹو دیم، ویئر یو سی کہ ان کو ایک فزیکل باڈی ٹائپ، اور اسی طرح سے ان کا ایک پرٹیکولر رنگ جیسا آپ نے مینشن کیا، اسی طرح سے ایک پرٹیکولر اسٹائل آف فیشن بھی ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو خوبصورت کنسیڈر کیا جائے گا. یہ بہت ایک ہیوج ایشو ہے. حسان، آپ خود بھی رہے ہیں ایسی گیدرنگز میں، اور آج بھی دیکھتے ہیں کہ آپ جب کپڑے پہنتے ہوں گے اس وقت آپ کی سوچ الگ تھی، ابھی آپ کی سوچ میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے. کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں خوبصورتی کو، اور آپ کی نظر میں خوبصورتی ہے کیا؟ مطلب آئی تھنک آئی وڈ بی ویری آنیسٹ اوور ہیئر اینڈ سے کہ مطلب خوبصورتی از یو نو ہاؤ دس از خوبصورتی از لائک آرٹ. اٹس ویری سبجیکٹو جو ویژول خوبصورتی ہوتی ہے. جیسے یہ طاہا بھی بیان کر رہے تھے، مطلب باہر یورپین ورلڈ میں دا کانسیپٹ آف اے مین از ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم، ٹھیک ہے. جو یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے یوزلی گورا چٹھا صحیح مرد ہوتا ہے. تو وہ یہ گورا چٹا مطلب کیسے ہوا، یہ تو ہم بات کریں نا. تو جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں مطلب آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے، بیکاز ایک حقیقت ضرور ہے کہ کچھ امیجز پورٹری کیے جاتے ہیں، کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں. جیسے پچھلے دنوں فیئرنیس کریمس کے اوپر کافی سخت جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک چیز چلی کہ یہ کیوں یہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ غلطے جیسے کہ کالے سے گورا ہو جانا کیوں پریزنٹ کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کچھ چیزیں ہیومینٹی ایز اے ہول ایکسیپٹ کہ خوبصورت ہوتی ہیں. جیسے لائٹ آئیز ہیں فار ایگزامپل، نو کمپلیمنٹس فار یو بٹ تھینک یو، چلے آپ لے لیں. بٹ جنرلی اسپیکنگ ہیومینٹی ایکسیپٹس کہ یہ خوبصورتی ہے. صحیح. تو I don't know really, I don't know how to put it. مطلب میں اس میں یہی بات بولوں گا کہ یہ اگین ریلیٹیو ہے. یہ کہنا جنرل ہیومینٹی کو لائٹ آئیز، کلرڈ آئیز پسند ہے،
مجھے پرسنلی نہیں پسند. ہاں وہ تو ٹھیک ہے آپ کی پرسن, لیکن ابھی ہمارے پاس ایک ڈیفائنڈ ایک چیز تو چل رہی ہے نا, ویئر لوگ اگر آپ دیکھیے وہ ٹرینڈ کے ساتھ بدلتا ہے آف کورس, بٹ وہ ٹرینڈ کے ساتھ کیوں بدل رہا ہے, واٹ از میکنگ دیٹ چینج, کہ آج اگر ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم, تو ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم از اے statement used since a lot of years which has not basically changed. تو when it comes to women, تو آج ہمارے پاس ایک ہیوج ایک پلاسٹک سرجری کا ایک ہیوج ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا ہے, ویئر پیپل آر گوئنگ ٹو اے ہیوج ایک حد تک گزر رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے بدل لیں. تو یہ اگین میں اس میں یہی بولوں گا, میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے. آپ جتنی میڈیا موویز دیکھنے, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, 99% آف دی ہیروز اینڈ ہیروئنز وہ آپ کو گورے چٹے ہی دکھیں گے. انڈسٹری اٹھا لیں جتنی آپ کی میڈیا انڈسٹری ہے. وائی ڈو یو فیل کہ لوگ وہ شروع کا ہوا, مطلب کیوں, مطلب کیا بینیفٹ ہے کسی پرٹیکولر اس کو ایسا پورٹری کرنے میں, کس چیز کو پورٹری کرنے میں, کسی پرٹیکولر ٹائپ کو پورٹری کرنے میں ایز خوبصورت؟ بس یہ کلچر ہے, میں وہی کہوں گا کلچر ہے کہ ایک لوگ آپس میں ادھر ایک چیز دیکھنے میں ایک انسان کا کانسیپٹ ہے کہ جی جو صاف چیز ہوتی ہے وہ انسان کو اچھی لگتی ہے, اور پھر ایک یہ چیز ہے کہ جی جو گوری چیز ہے وہ صاف ہے تو اس لیے وہ اچھی لگے گی. ایک یہ نیچرل چیز ہے. دیکھیے اگر آپ دیکھیں فیشن میگزینس کو, اگر میں بات ایگزامپل کے طور پہ رکھوں, ایک ایجوکیشنل ویڈیو بنایا تھا انہوں نے ایک فیشن میگزین کو لیا تھا اور اس میں بیسکلی بتایا تھا کہ اس کے اندر ایڈورٹیزمنٹس کتنے ہیں. اس میں کم از کم 80% ور ایڈورٹیزمنٹس اینڈ دیر واز ویری فیو اماؤنٹ آف پرسنٹیج جس کے اندر آرٹیکلس تھے in terms of for people to be able to have some awareness in terms of. تو وہ کنکلوژن بتا رہے تھے کہ that it's basically not a fashion magazine, it's an advertisement magazine. Who is benefiting from it? ٹھیک ہے, آپ نے جیسے بات کی کہ میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, بٹ انسان خود بھی کچھ چوائسیز لیتا ہے. وی آر آلسو ریسپانسبل کہ ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اپنی چوائسیز کے, اور بات پوری ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اس چوائسیز کے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم ولنگ ہیں نا اس چیز کے لیے. اگر ہم یہ بات بولیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے سب کسی کو گورا بنایا, کسی کو کالا بنایا, اور آپ نے جیسے بولا کہ سفید جو ہے صاف دکھتا ہے, کالا بھی صاف دکھتا ہے, بٹ یہ کہ وائی از اٹ کہ آج ایک ہیوج اماؤنٹ آف ریسزم پایا جاتا ہے, کسی کو نیچے دیکھا جاتا ہے کہ خوبصورتی, یا آج ایشینز اتنے خوبصورت نہیں دیکھے جاتے جیسے کچھ سروے ہوئی تھی. آئی تھنک یہ فطرت کا حصہ بھی ہے کہ انسان کو گوری چیز خوبصورت لگتی ہے, یہ فطرت کا حصہ ہے کہ انسان کو اچھی لگتی ہے, اور اسی وجہ سے یہ آج کا نہیں بلکہ ہمیشہ سے, بلکہ نبی وسلم کی دور سے بھی اگر ہم لیں تو نبی وسلم نے بھی یہی بات کی تھی کہ کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ, یعنی اس وقت بھی یہ ریسزم چلتی تھی کہ کالا اور گورے کا فرق وہاں پہ بھی ہوتا تھا. پر یہ جو فطرت کے اوپر جو گورا ہے یہ اب کیسے فطرت, میرا خیال ہے فطرت نہیں تو نیچر, اگر ہم نیچر کی بات کریں, نیچرل ایک انسان کے اندر وہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو سفید چیز خوبصورت لگتی ہے. آلدو بلیک بھی خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن جنرلی زیادہ تر جو ہے وہ سفید چیز خوبصورت لگتی ہے. کالے رنگ کے ساتھ ایک ویسے کچھ چیزیں ایسوسیٹیڈ ہمارے ہوتی بھی ہیں, سپرسٹیشیسلی بھی ایسوسیٹیڈ کافی چیزیں ملتی ہیں, مطلب ناٹ جسٹ ان دس. ہاں مطلب میں اس بات پہ اگری نہیں کروں گا کہ ہماری نیچر میں لائک آپ کی پوائنٹ کو ریسپیکٹفلی وہ کرتے ہوئے کہ ہماری نیچر میں یہ چیز ہے کہ گوری چیز زیادہ پسند ہوتی ہے. دس از سم تھنگ جو ہمیں ایونچولی جو اگر آپ بچوں میں دیکھیں یہ چیز ڈفرینس نہیں ہوتا. اٹس بینگ پٹ ان دیئر, بٹ آئی وڈ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ ہماری نیچر میں, ہماری فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کی خوبصورتی ڈالی ہوئی ہے, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا, اٹ از us who get influenced کہ گورا کیا ہے. جیسے ہمارے پاس اس طرح کی کریمز کے ایڈ ہوتے ہیں, اور جیسے ہم بیٹھ رہے تھے تو تاہا اس کو ڈسکس کر رہے تھے, یہ بات یہ کہ یہ افریقہ میں کیوں نہیں بکتے, وائی از اوور دیئر. ہمارے ایشین کنٹریز میں یہ زیادہ اس طرح کی انفیریورٹی کمپلیکس پائے جاتے ہیں, بیکاز مے بی دا ریزن از کہ ہم بہت عرصے ایک غلامی میں رہیں اور ہمارے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو گئی ہے. لیکن ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ڈفرنٹ ٹرینڈ لے کے چلا گیا ہے کہ ہمیں بال اس طرح سے عجیب بنانے. فیشن از گڈ, اچھی طریقے سے کریں, بٹ دا پوائنٹ از پیپل گو تھرو ہول پروسیس کہ وہ اپنے آپ کو عجیب بنا لیتے ہیں, اینڈ وہ اس لیے کہ بیکاز دا پوائنٹ از دے وانٹ ٹو بی لائکڈ, وہ چاہیں کہ پسند کریں, اور ان کے دماغ میں ایک بہت ہی کنسٹروٹ فارم آف بیوٹی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ کچھ جگہ پہ تو مطلب ایسی بیوٹی ہے کچھ جنگلوں میں کہ وہ اپنے کانوں میں بڑے بڑے برتن لگا لیں گے, یا ناک لٹکا لیں گے, یا ہونٹ لٹکا لیں گے, وہ بیوٹی ہے. بٹ ہمارا دین تو ہمیں ایک ایسی چیز بتاتا ہے جو فطرت کے قریب ہے, اینڈ اسی لیے ہماری دین کی خوبصورتی ہے. ہمارے دین میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبکم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے.
اور جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ اللہ تمہاری صورت نہیں دیکھتا, یا صورت بھلے جیسی بھی ہو, سیرت انسان کی اچھی ہونی چاہیے. انسان بہت خوبصورت ہے لیکن بہت زیادہ ایروگنٹ ہے, غصے والا ہے, کسی سے بات طریقے سے نہیں کرتا, تو اس کی خوبصورتی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور انسان یہی تھوڑا سا کالا ہو, اتنی زیادہ خوبصورتی نہ ہو, لیکن پھر بھی وہ دل سے اچھا ہو, اس کے اخلاق اچھا ہو, تو دنیا اس کو پسند کرتی ہے, دنیا اس کے پیچھے I think that's a very good point. اور اسی پوائنٹ کو جیسے طاہا نے مینشن کیا کہ سیرت کی کتنی امپورٹنس ہے, اور اسی کو ہم یہاں پہ کیری آن کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ. So please stay tuned with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک اگین ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائلاگ. اور ہم بات کر رہے تھے خوبصورتی کے بارے میں, واٹ بیسکلی بیوٹی از. اور بریک میں جانے سے پہلے طاہا مینشن کر رہے تھے کہ انسان کی جو آؤٹر اپیئرنس ہے, جس کو ہم لوگ آج کل زیادہ اپیئرنس دیتے ہیں انفارچونیٹلی, اس سے کہیں زیادہ ہمارے دین میں کانسنٹریٹ کیا گیا ہے انسان کی جو انر پرسنالٹی ہوتی ہے. آف کورس آؤٹر پرسنالٹی میٹر کرتی ہے, وی آر ناٹ ان ڈینائل آف اٹ. انسان کو ایک خوبصورتی دیکھ کے ہر کسی کے حساب سے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے, اسی لیے کسی کو کوئی بندہ پسند آتا ہے, کسی کی کوئی خوبصورتی پسند آتی ہے, اور دین میں اس کی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اہمیت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پوائنٹ کو ذکر کرتے ہیں, اگزامپل دیتے ہیں. مثال کے طور پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ایک جو صحابی تھے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس صحابی کی خوبصورتی کے بارے میں بہت ایگزامپل دی جاتی تھی, اور جبرائیل علیہ السلام اسی کے روپ میں یوزلی آتے تھے, صحابہ کے روپ میں. اور اس سے کچھ اسکالرز نے ڈیڈیوس کیا ہے کہ جب بھی کسی انبیاء کے پاس گئے, جہاں پہ بھی جو بیوٹی کنسیڈر کی جاتی تھی, جبرائیل علیہ السلام انہی کے روپ میں اپنے آپ کو لے کے آتے تھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور ایگزامپل ملتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نان مسلمس کی طرف جب ایک میسنجر بنا کے بھیجا, تو وہ ایک ایسے صحابی کو بھیجا جو اپیرنٹلی بہت خوبصورت تھے, اور اس چکر میں جب لوگوں نے دیکھا کہ اوکے ایسے ایک نبی ہیں جن کے میسنجر کو بھیجا گیا, ہم ان کو دیکھتے ہیں کس طرح سے ان کے دیکھتے ہیں, تو اس میسنجر کو دیکھیں تو سب جمع ہو گئے. جب وہ صحابہ کو دیکھا تو لوگوں کے دماغ میں امپریشن آیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو کیا ہے, لیکن ہمارے دین میں اس چیز کا فرق نظر نہیں آتا کہ کیا کسی کالے کو خوبصورت کنسیڈر کیا گیا یا کسی براؤن کو خوبصورت کیا گیا. ہمارے پاس جو ڈفرینشیشن ہے وہ کالے اور گورے کی ہے, بیچ میں جو تھوڑے بہت ویٹش ہیں یا تھوڑے براؤن ہیں, اس کو ان کنسیڈریشن نہیں کیا جاتا. اسحاق, خوبصورتی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بیسکلی یہ خوبصورتی اگین وہی بات کہ یہ ریلیٹیو ہے. حدیث میں ہے نا کہ آپ تب تک مومن نہیں ہو سکتے, آپ کا ایمان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا جب تک آپ وہ پسند نہ کریں جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں. دیکھیے اگر آپ میری بات کریں, خوبصورتی ڈیفینیٹلی واٹ پلیزز دی آئی. خوبصورتی فار می از سم تھنگ وچ از نیچرل. خوبصورتی فار می وچ از ناٹ فیک. خوبصورتی فار می از سم تھنگ وچ از پیور. خوبصورتی میرے لیے ایک ایسی چیز ہے جو بالکل کمپلیکسٹی سے پاک ہو. تو بہت سی ویریشنز دی جا سکتی ہیں. ہم جب بیوٹی کی بات کرتے ہیں, خوبصورتی کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے دماغ میں کیا پکچر آتا ہے؟ اگر ہم آنکھ بند کریں, خوبصورتی کے بارے میں سوچیں, ہمارے دماغ میں کیا چیز آتی ہے؟ ہم اگر میل کے بارے میں سوچیں, کیا ہمارے دماغ میں خوبصورتی میں وہ پرسنالٹیز آتی ہیں جو موویز میں ہیں یا ایڈورٹیزمنٹس میں ہیں؟ اور بیوٹی کا ٹاپک ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز ہمیں یہ بات کمیونیکیٹ کرنی ہے کہ بیوٹی, خوبصورتی بہت اہم ہے, لیکن اس کا بہت وسیع میننگ ہے. کسی نے اماں عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, تو اماں عائشہ نے بولا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. تو ہمیں پتہ چلا دیٹ اٹ از اے ہول نیو میننگ. میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے, میرا تعلق مخلوق کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں میری انٹائر خوبصورت پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں. واٹ ڈو یو گائز تھنک؟ ڈو یو گائز اگری؟ اصل میں اس میں دونوں باتیں ہیں. لکس جو ہیں میٹر کرتی ہیں, اور اس کو دین نے بھی, جیسے آپ نے کہا, دین نے اس کو ایک طرح سے اس کو اپنی احکامات میں اس کو شامل کیا ہے. جیسے کہ آپ نکاح کا معاملہ لے لیں. نکاح میں کہا کہ ایک عورت سے شادی کی جاتی ہے یا شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کے لیے, 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یا تو سامنے والے کے آپ پیسے کو دیکھتے ہیں, مال کو دیکھتے ہیں, یا پھر اس کے سوشل سٹیٹس کو دیکھتے ہیں, اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں, یا پھر اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. صحیح. تو مطلب یہ کہا کہ آپ خوبصورتی دیکھیں, لیکن خوبصورتی
صرف ہی وہی چیز نہیں ہے. اس آخر میں کہا کہ جی آپ دین کو بھی دیکھتے ہیں, اگر آپ دین چوز کر لیں تو یہ ایک بیسٹ چیز ہو جائے گی اور آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک یہ بہترین چیز ہو جائے گی. یعنی اگر آپ صرف لکس پہ جائیں گے, لکس تو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, اور آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد انسان کا اخلاق, انسان کی سیرت اور آپ کے ساتھ ایک کمپینین شپ ہی رہتی ہے, اپیرنٹ خوبصورتی جو لوگ دنیا میں جو جی جی وہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے, آپ کو عادت لگ جاتی ہے اس کی. جیسے ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے, جب لوگ رشتے کے لیے جاتے ہیں, جیسے آپ نے بات کی, تو ہمارے پاس جو کہتا ہے کہ موٹی نہ ہو, گوری ہو, چلا کے دیکھا جائے, پتہ نہیں کیا کیا جائے. لیکن مطلب یہ ایک چیز ہوتی ہے. اینڈ جیسے میں آپ کو ایگزامپل بولوں کہ میری فیملی کی ایک چھوٹی بچے بھی شادی میں گئی اور سب بیٹھ کے آرام سے کھانے کی ٹیبل پہ بات کر رہے تھے, وچ آئی فاؤنڈ ویری ویئرڈ. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اس طرح کی سوچ ہماری ہونی چاہیے, بٹ ایونچولی بچے بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیسے لگے تمہیں دولہا دلہن, اچھی تھی لیکن دلہن موٹی تھی. دس کائنڈ آف باڈی شیمنگ کہ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے پیپل گو ٹو اے ہیوج ایکسٹینٹ, کھانا روک دیتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں. مے بی شاید ہم فیس نہ کرتے ہوں, ان اسٹیٹس اٹس اے ہیوج ایشو ویئر لوگ اتنا مذاق اڑاتے ہیں اینڈ اتنا وہ کرتے ہیں that people have committed suicide and people have started questioning their own self, why am I like this. اتنی اسٹرانگ ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ اکثر ان کو ہیلتھ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں, زیرو سائز اپنا بنانے کے لیے اور ذرا اسٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے, بینگ اپ رائٹ, پھر اس ہیلتھ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ صرف شادی میں نہیں, شادی کے بعد بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ان کے ریلیشن شپ پہ اور آگے جو میرڈ ان کی لائف ہے. اب ہم دین کی بات کر رہے ہیں کہ دین نے اس کو کتنا خاطر خواہ لائی ہے یہ چیز کو, تو میں یہی کہوں گا کہ دین نے اس کو اگین اوپن چھوڑا ہے. کافی ساری چیزوں کی طرح لکس اپنانا, اچھا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دین نے کہا ہے, جیسے آپ نے کہا ان اللہ جمیل و یحب الجمال, کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. جب خوبصورت انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. یہ سب چیزیں باتوں میں ہوتی ہیں, کتابوں میں ہوتی ہیں, لیکن خوبصورتی کو کہاں تک اپنانا ہے یہ پھر ہمیں اس کی باؤنڈریز بھی شریعت نے دی ہیں. کچھ چیز اللہ شریعت نے ہمارے اس پرسپیکٹو بھی چھوڑی ہے, اس میں بتا دیا کہ ہم اس لائن کو کراس نہ کریں. آپ کو ایک گاڑی ہے, اگر انسانوں کی ایگزامپل سے ہٹیں, ہمیں گاڑی ہے, آپ کو کوئی اور کلر میں پسند آتی ہے, مجھے کوئی اور کلر میں پسند آتی ہے, آپ کو اسپورٹس کار پسند آتی ہے, مجھے مسل کار پسند آتی ہے. تو یہ چیزیں ایک پریفرنس چوائس پہ بھی ہے کہ آپ کی نظر میں کیا زیادہ خوبصورت ہے. خوبصورت سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی گاڑی کو میں خوبصورت کنسیڈر کر سکتا ہوں, بٹ میں اپنے لیے کیا پرسنلی پریفر کرتا ہوں کہ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو امنگس دیز 10 آپشنس, یہ والا آپشن ہے. اور ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو لے کے, سوسائٹی میں جو میرجز کے معاملے ہیں اور اس طرح کے جو معاملے, اس میں جھوٹ بھی بڑا کنسیڈر ہوتا ہے کہ 15 سال پرانی تصویر دکھا دی, ٹھیک ہے, جب شادی ہوئی تو پتا چلا کہ دھوکا ہو گیا اور ساری زندگی سناتے رہے, پکچر کھینچ اور برائٹ کر کے بھیج دی, ٹھیک ہے. بٹ یہ انسٹاگرام فلٹرز ٹو مچ آف دھوکا فار پیپل. دیٹ ویسے آئی تھنک ون آف دا سائڈز وی ڈو فوکس اپون, اور جو ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں, وہ اٹس دا ٹرائل دیٹ دا پرسن ہو از ناٹ بیوٹیفل or is not considered beautiful by the society at large goes through. I think اس میں a big takeaway is کہ the person who's dealing with that person is also in a trial. کیونکہ آپ کی جو بات ہم کر رہے تھے کہ اندر سے آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ اس وقت نظر آتی ہے جب آپ کسی بدصورت انسان سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں, کیا آپ کی ایک ایک چیز اس کے اندر باعث ہو جاتی ہے, کیا آپ اس سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتے ایسے لوگوں سے, you know, things like that. تو ہم اکثر اس ٹرائل کو مس آؤٹ کر جاتے ہیں جو آن دی ادر اینڈ ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک اور ایشو ہے, مثال کے طور پہ آپ ریسنٹلی دیکھیں تو اڈوب نے ایک نیا سافٹ ویئر بھی نکال لیا ہے, that you can now alter your entire videos and entire pictures کو تو already flash back کر سکتے ہیں, feature کر سکتے ہیں. you know the point is that our young, جیسے example ہے about what beauty is, گیپ کمپنی نے بیچ میں ایک ایگزامپل نکالی تھی that 12-13-year-olds کو اس طرح سے ڈریس کرو, make them look sexy. That is the theme that they were upon. So a lot of parents actually objected towards it, like you want me to look at a 12-13-year-old and don't want me to look at a innocent young girl, but a sexy girl. That's the word term that was they were using. ہمارے پاس ایک کارٹونز میں بھی اس طرح کی چیز آتی ہے. اگین آئی ایم ناٹ جسٹ لمیٹنگ ٹو میڈیا, بٹ دا پوائنٹ از کہ ہم سوسائٹی میں خود بھی ڈیولپ کرتے ہیں کہ کاسٹ, ریس, اسی طرح سے نیلی آنکھ والے, اس طرح کی چیزیں. ہم بات یہ کہ زندگی گزارنے کے لیے
کوئی گاڑی خرید رہے ہیں جو بیوٹیفیکیشن کے لیے ہو, یا ہم پوری ایک پرسنالٹی کو اوور آل دیکھتے ہیں؟ جبھی ہمارا دین جو ہے وہ ہولسٹک بیوٹی کی بات کرتا ہے, خالی آؤٹر بیوٹی کی بات نہیں کرتا یا انر بیوٹی کی, بلکہ ہولسٹک بیوٹی, کہ اگر شادی کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں آپ سب چیز دیکھیں, آؤٹر بیوٹی بھی دیکھیں لیکن اس کے ساتھ سیرت بھی دیکھیں. ایک بندہ اگر بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن اگر اس کی وہ اپنی وائف سے یا عورت اپنے ہسبینڈ سے جو ہے بدتمیزی سے بات کرتی ہے, کیا ان کا رشتہ چل سکے گا؟ ایک دن ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, ہسبینڈ وائف سے اور وائف ہسبینڈ سے اگر ایک دوسرے سے بدتمیزی سے بات کرے تو میرا نہیں خیال کہ یہ رشتہ جو ہے وہ 2 دن سے زیادہ بھی چل سکے. ہاں the challenges the youth go through. بالکل. اور اگر چاہے اتنی زیادہ خوبصورت نہ ہو لیکن اس کی سیرت, اس کا اخلاق وہ بہتر ہو ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ چل سکے. چیلنجز بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور میں یہاں پہ اس چیز کو ان ڈسکشن لے کے آنا چاہوں گا, بیکاز ہم ابھی ایک ایسی پوزیشن میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے لیے ایزی ہے بات کرنا, بٹ ایک بہت بڑا طبقہ ہے, بہت بڑا ایج گروپ ہے جو اس چیلنج سے گزرتا ہے, وے دے فیل ان کے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس ڈیولپ ہوتا ہے. دے کرائی اوور نائٹ, دے فیل دیٹ بولینگ, جو ان کو باڈی شیمنگ کی جاتی ہے, ان کو کے رنگت کے اوپر لگایا جاتا ہے, دے گو تھرو دس انٹائر مذاق بنائے ہوئے ہوتے ہیں عورتوں کو. اب وہ بندہ ظاہر ہے اس سوشل میں رہنے کے لیے وہ بھی ایک فیک اپنے اوپر ایک لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں میں انجوائے کر رہا ہوں تمہاری باتوں کو, تم مجھے جو بھی بول رہے ہو, کالا بول رہے ہو, میں انجوائے کر رہا ہوں. حالانکہ سوری میں آپ کو یہاں پہ کٹ آف کر رہا ہوں. جی جی اس ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پلیز اسٹے ٹیون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائلاگ. اور ہم بات کر رہے تھے خوبصورتی کی. بریک میں جانے سے پہلے طاہا پاشا بات شیئر کر رہے تھے. جی طاہا. ہاں میں اس میں بات کر رہا تھا کہ بہت سارے ڈفرینٹ جگہوں پہ ایک لمیٹیشنز لگا دی جاتی ہیں, تو اس چیز کو بھی ہمیں ایک توڑنا چاہیے اپنی سوسائٹی میں کہ ہمیں زیادہ میرٹ دیکھنا چاہیے. لکس ڈو میٹر بٹ دوسری چیزوں پہ اس کو پریفرنس نہیں دینی چاہیے. اور اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے اور بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, پھر پالیٹکس آ جاتی ہیں اپنی ہماری آرگنائزیشنز میں, اور اسی طرح پھر جب پالیٹکس آ جاتی ہیں تو پھر آپ کے پاس بہت جو اسٹرانگ ٹیلنٹ ہے وہ نکل جاتا ہے. ہمیں ایک اسامہ رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ ملتا ہے, بایوگرافیز لکھتے ہیں وہ, اس بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی جو اپیرینس تھی بالکل کالے تھے. ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر دی گئی, اور ایک بہت بڑے بادشاہ کی چادر دی گئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ محبت تھی کہ اگر کسی صحابہ کو پسند آئی تو اللہ کے نبی فوراً وہ چادر دے دیتے. تو جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر دی, اس نے بولا کہ میں نے واللہ اللہ کی قسم میں نے اتنا خوبصورت آدمی اس چادر میں کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے اتنے بڑے مائٹی بادشاہ کی چادر کا پہنا ہوا تھا, اور اللہ کے نبی اس میں اور خوبصورت لگ رہے تھے. اگلی دن دیکھا تو وہ اسامہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بازار میں پھر رہے تھے اور وہ چادر پہن رہے تھے. انہوں نے ان کو روکا, انہوں نے بولا کہ اسامہ تم یہ چادر پہنے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے بولا ہاں کیوں, لیکن تم تو بالکل ایک لکس میں ایسے ہو, اور یہ چادر تو اتنے بڑے پاورفل اور مائٹی بادشاہ کو بلانگ کرتی تھی. تو اسامہ رضی اللہ عنہ کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے بولا کہ واللہ اللہ کی قسم میں اس سے بہتر ہوں, میرے ماں باپ اس کے ماں باپ سے بہتر ہیں. میں اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ اور اس نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا. دیٹ از دا کانفیڈنس پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم گیو ٹو دا صحابہ, کہ آپ اپنے اندر سیلف بلیو رکھیں. سوسائٹی آپ کو جو بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے, آپ کے اندر اپنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو ہیو دیٹ بیوٹی اینڈ کانفیڈنس ان سائڈ یو, اینڈ دیٹ از واٹ ریفلیکٹس وین یو واک, وین یو ٹاک. آپ کا اخلاق, دیٹ از واٹ, جیسے طاہا کہہ رہے تھے, دیٹ از واٹ ریمینس. جبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے اس انسان کو بہترین خوبصورت بنایا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بنایا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا, چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو, لیکن اصل کہاں پہ کیا چیز کی کمی ہو, کس چیز کی کمی سے ہم اس کو کمتر سمجھ سکتے ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین, انسان جب خود اپنے آپ کو گرا دے, جب اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان بنا دے, تب وہ پھر وہ ہم کہہ سکتے ہیں بدصورت ہے اللہ کے نزدیک. حسان, برانڈز ہاؤ مچ آف اے رول ڈو دے پلے؟ کسی مثال کے طور پہ آپ کیا فیل کرتے ہیں
کہ آپ اگر آئی فون کے ساتھ جا رہے ہیں تو زیادہ عزت مل رہی ہے, اگر آپ لیوائز پہنے ہوئے ہیں تو زیادہ عزت مل رہی ہے, یا آپ کوئی برانڈڈ کرتا پہنے ہوئے ہیں. ہاؤ مچ آف دیٹ رول پلیز ان ٹرمز آف ڈیفائننگ اے پرسن ٹو بی بیوٹیفل؟ I think brands can only take you so far. How far? The point is how far are really people are willing to go. You're either خوبصورت or you're not خوبصورت. Yeah, and you cover that up with the brands. آپ brands اس کو cover کر سکتے ہیں, مطلب definitely. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب I did not want to make this a beauty tip show, but آپ کے بال کس طرح کے ہیں, آپ کی گرومنگ کس طرح ہوئی ہوئی ہے. جن کے بال نہیں ہو کیا کریں, کیپ پہن لیں, راستے نکل سکتے ہیں. پوائنٹ بینگ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ کر جاتی ہیں. خاص طور پہ آئی تھنک مردوں کے لیے اٹس مچ مور ایزیئر, کیونکہ اف یو لک کلین تو یو آر ناٹ ریلی ججڈ. کوئی آپ کے فیچرز بیٹھ کے نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ آپ کی ناک کیسی تھی یا نہیں تھی. دیکھتے ہیں ہاں, کافی لوگ بولتے ہیں, اور یہ بات کہ لوگ خواتین کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں لڑکوں کی, آئی ایم سیریس اباؤٹ اٹ, کہ لوگ نے ہمارے بارے میں بولا کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا اپنے آپ کو اس نظر سے. مطلب کتنی آبزرویشن, کتنا فارغ ٹائم ہوتا ہے لوگوں کو جج کرنے کے لیے, اور لوگ کس انداز سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے جیسے بات کی اباؤٹ مین بینگ انوالوڈ ان بیوٹی, آپ ہیئر سیلون جائیں اور آپ ایک انداز دیکھیں, ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف, بٹ کس حد تک ایک انداز اپنانا شروع کر دیا ہے, دیکھ کیا چل رہا ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ گونا مینشن اسپیسیفکلی, بٹ یہ کہ چہرے پہ کیا کام چل رہا ہوتا ہے, کتنا کام چل رہا ہوتا ہے, اور کس طرح سے ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے ویئر اٹس آئی وڈ سے ٹھیک ہے ایک حد تک اپنے آپ کو ایک آدمی ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خیال رکھنا چاہیے, بٹ از دیر کوئی ڈفرینس کریٹ ہو گیا کہ مرد اور عورت کی جو چیزیں. the larger problem here is brands جن celebrities کو put forward کرتی ہیں they sort of become hallmarks for beauty. پھر ہوتا یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ایک بندہ جب جا کے رونالڈو کا ہیئر کٹ کرا کے نکلتا ہے تو he looks like a mutant. You know, it's a mismatch. But he doesn't feel that way because اس نے بولا کہ I love this person so much and that is the reason کہ ان personalities کو یہ brands اتنے پیسے دے کے اپنے products پہنواتے ہیں because ان کو پتا ہے کہ following ہے. There is a reason why he is getting that haircut because he wants to be like that person and he's so اس نے اپنا کو اتنا گھیر لیا ہے کہ اب وہ بس وہی دیکھتا ہے. کیا وہ بولتا ہے کہ نہیں میں اس طرح بن جاؤں گا, بال اس طرح سے شاید ہو جائے, وہ مائیکل جیکسن کو پسند کرتا ہے, چالے گا وہی, کھائے گا وہی, سب کچھ کرے گا. ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی خوبصورت انسانوں میں مثال نہیں ہے. کیا ہم نے ان کی پرسنالٹی پہ چلنے کی کوشش کی؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا چیز ایسوسیٹ ہے. مطلب خالی ان کی خوبصورتی نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ جو چیزیں انوالوڈ ہیں, لائک لڑکیاں, فیم, اسٹیٹس, یہ سب چیزیں انوالو ہیں. اور جب بچہ جو ہے لڑکا جا کے ہیئر کٹ کراتا ہے اپنا, تو اس کے خیال میں بھی وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی یہ سب کچھ آ جائے گا, اس کے پاس بھی یہ فیم آ جائے گا, اس کے پاس بھی اسٹیٹس آ جائے گا, یہ پیسہ آ جائے گا, یہ لڑکیاں آ جائیں گی. تو وہ یہ سب چیزیں امیجن کر رہا ہوتا ہے, اسی لیے جا کے وہ ہیئر کٹ کراتا ہے. آپ کی بات سمجھ, ایک چیز سمجھ میں ہے کہ ایک چیز کنکلوڈیڈ, ایک چیز یہ تو نکلتی ہے جی کہ حق ہے اس بات میں کہ انسان کو اپنے آپ کو چاہنے کی اور یہ چاہنا کہ لوگ مجھے چاہیں, the feeling to be wanted ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور جس طرح سے سوسائٹی ڈیولپ کرے گی اپنی ڈیفینیشن آف بیوٹی میں, اسی لحاظ سے انسان کا سوچ, وچار اور طور طریقے بدلیں گے کہ میں اس طرح سوچوں بیکاز دے وانٹ بیوٹی. جیسے پرسنالٹیز آپ نے بات کی, ایگزامپل فٹ بالرز ہیں, کرکٹرس ہیں, دے سی کہ او مائی گاڈ یہ جو کر رہے ہیں, سو مینی ویمن آر آفٹر دیم, سو مینی پیپل لائک دیم, سو مینی پیپل آر رننگ آفٹر دیم, آئی وانٹ ٹو بی لائک دیم, آئی وانٹ ٹو ڈو دا سیم تھنگ. اینڈ دس از ہاؤ اٹ ڈیولپس, دس از ہاؤ یو سی دا ورلڈ. اس میں بھی جیسے عورتوں کو مزید دکھانے کی اور ایک خوبصورتی دکھانے کی ایڈورٹیزمنٹ میں بات ہوئی, کسی نے پوچھا یار یہ عورتوں کو ایڈز میں یا اس میں کیوں اتنا زیادہ دکھایا جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کو اس لیے دکھایا جاتا ہے ان کو مرد دیکھتے ہیں. میں کہ اچھا ٹھیک ہے, تو پھر عورتیں کیوں دیکھتی ہیں ان کو؟ نہیں کہ عورتیں اس لیے دیکھتی ہیں کیونکہ ان کے مرد ان عورتوں کو دیکھتے ہیں, تو انہوں نے بھی ان جیسا بننا ہے جیسے کہ ان کا مرد دیکھنا چاہتے ہیں. کہ وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے مرد دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی مرد اس عورت کو دیکھ رہا ہے تو میں اس جیسی ہی بن جاؤں, میں ایسا ہیئر کٹ کر لوں, ایسا موبائل فون رکھ لوں, اور وہ جی ایڈ چل رہا ہے کہ جی وہ بڑی سی گاڑی سے اتر رہے ہیں, کوئی تو ریڈ کارپیٹ چل رہا ہے, اور موبائل بھلے ہی 5,000 روپے کا کیوں نہیں ہے, لیکن بس وہ ایک دکھائی ہے چیز. اور ویسے ہم ہر چیز میں میڈیا کو بلیم کرتے رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے, میڈیا بھی وہی بیچتا ہے جو بکتی ہے, ٹھیک ہے. بہرحال میں اس میں یہی کہوں گا کہ لکس کے حوالے سے ایک وشس سائیکل ہے, ٹھیک ہے, جو ہر سوسائٹی کا طبقہ اس کو خراب کرنے میں اس کا ایک اپنا ایک رول ادا کر رہا ہے. اور
ایک چیز کو ہم اس سائیکل میں سے نکال لیں گے تو ہماری یہ سوسائٹی بہت بہتر ہو جائے گی. اور وہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس میں یہ اپنے دین کا ایلیمنٹ اس کے اندر ڈال دیں کہ یہ دنیا جو یہ ٹیمپریری ورلڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں جیسے بھی ہیں, جیسے بھی آپ کی ناک چھوٹی بڑی, آنکھ کے پیچھے جیسے بھی ہیں, آپ کی زندگی 2 دن کی ہے, آپ اس میں اسی میں خوش رہنا سیکھیں. یہ ایک ٹیسٹ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو دوسروں کو نہیں ملا, آپ کو مل گیا. آپ اس میں اگر کنٹینٹ ہوں گے, سیٹسفائیڈ ہوں گے, صبر ہوں گے, تو یہی ایک سنگل پرپز آپ کی بیڈ لکس کا, یہی سنگل ریزن بن سکتا ہے آپ کی آخرت میں نجات. اچھا تھا, اگر آپ دیکھیں تو شیطان نے بھی تو یہ بات کی تھی نا کہ آئی ول میک دیم میجورٹی آف دیم انگریٹفل, کہ آپ کی ناشکری کریں گے وہ. اور شیطان نے بولا تھا کہ میں آئی ول میک دیم چینج دا کریشن. ہمارے پاس ایک جو اللہ تعالیٰ کی, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس پہ ناشکری, آئی ایم ناٹ ہیپی دا وے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز میڈ می, اینڈ دیٹ از وائی دے گو ٹو اے ہیوج ایکسٹینٹ کہ اننیسریلی اپنی آلٹریشنس کرانا, اپنی پلاسٹک سرجری کرانا, بیکاز دے آر ناٹ ہیپی دا وے دے بین میڈ اللہ سبحانہ. تو دا پوائنٹ از کہ آپ سب سے پہلے تو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین خالق ہے, اور اس نے جس طرح سے آپ کو بنایا ہے, اس نے جس طرح سے آپ کو بنایا ہے اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے, اور آپ اس پہ شکر ادا کریں, اور نہ آپ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کریں. آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نو آئی ڈونٹ لائک ہاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز میڈ می اینڈ ناؤ آئی کین میک مائی سیلف مور بیٹر. ہاں دیر آر سرٹن تھنگس وچ یو کین امپروو. اف یو, آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ موٹے ہو رہے ہیں تو موٹے ہو جائیں. اسلام نے موٹے پن کو پسند نہیں کیا, ٹھیک ہے. حضرت عمر واز ویری اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ کہ آپ نے فٹ ہونا ہے, بٹ ٹو واٹ ایکسٹینٹ. 4% باڈی فیٹ, پانی نہیں پی رہے, نمک نہیں کھا رہے, بالکل گوئنگ ٹو, کیا آپ نے بازار میں کیا قمیض اتار کے چلنا ہے, کیا کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. ایک حیا کا ایلیمنٹ بھی ہے. تو ہمارے پاس سوسائٹی میں بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ بالکل ہی بیوقوفوں کی طرح بھاگ رہے ہیں. اور ایک سوسائٹی میں ایک گروپ ہے جو ڈومیننٹ ہوتا ہے, وہ ڈومیننٹ گروپ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے جب بھی وہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کہیں اور جائیں گے تو جو ایشینز ہیں یا اورینٹلز ہیں یا کوئی افریقن ہیں, وہ شاید آپ لوگ خوبصورت کنسیڈر نہ کرتے ہو, اور آپ کو شاید وہ کر رہا ہے. اور ہر جگہ پہ ایک مسکنسیپشن یہ ہوتا ہے کہ جنا کہ اگر جو ہماری خوبصورتی ہے اور اس کے حساب سے کوئی نہیں پایا جاتا تو اس کو لک ڈاؤن اپون کرتے ہیں. اچھا, اس میں ہماری سوسائٹی میں ایک چیز اور پائی جاتی ہے, جیسے ہم نے لکس کی بات کی شادی بیاہ کے موقعوں پہ, تو اس میں خاص طور پہ یہ وجہ دیکھی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک خوبصورت خاندان میں شادی کریں گے تو جینز ملیں گی اور ہماری آنے والی نسل بھی خوبصورت ہوگی, بچوں کو دیکھ کے ہمیں سکون ہوگا. ایک بات کو مائنڈ تو نہیں کریں گے, چھوٹی سی بریک لینی. بالکل. تو انفارچونیٹلی ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینے کی ضرورت ہے, بہت انٹرسٹنگ ٹاپک چل رہا ہے. پلیز اسٹے ٹیونڈ, ہم بریک کے بعد انشاءاللہ واپس ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے ہم طاہا سے بات کر رہے تھے, تاہم ہمیں خوبصورتی کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے. ہم جینز پہ بات کر رہے تھے کہ لوگ ان جینز کے ملنے کے لیے کہتے ہیں ہماری آنے والی جنریشن خوبصورت ہو, اس لیے خوبصورت خاندان دیکھیں, خوبصورت لڑکی خوبصورت لڑکا دیکھیں تاکہ ہمارے بچے, ہمارے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی خوبصورت ہوں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, دیکھنا چاہیے. لیکن اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ خاندانوں میں بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کے ماں باپ زبردستی ان کو گندے کپڑے پہناتے ہیں, منہ پہ دھبے لگاتے ہیں تاکہ ان کو بری نظریں نہ لگ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے کہ جی جن کے پاس آ گیا وہ ان کو بدصورت بنا رہے ہیں. شکر گزاری ہونی چاہیے. جی, شکر گزاری ہونی چاہیے. اور میں اگین اس میں کہوں گا جب دین ہماری زندگیوں سے دور ہوگا تو ہر چیز میں مسئلہ آئے گا. آپ جب دین پہ نہیں ہوں گے, صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھیں گے, خوبصورت ہوں گے تو مسئلہ. اگر آپ دین پہ نہیں ہوں گے, شکر گزاری نہیں ہوگی تو بدصورت ہوں گے تو مسئلہ آپ کو ہی ہوگا. اور اپنی جنریشن, آنے والی جنریشن کی خوبصورتی کے بارے میں فکر کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے دین کے بارے میں فکر مند ہو جائیں کہ ان کی زندگی کیسی ہوگی. آپ اگر ایک خاندان دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, ویل ڈن, ویری گڈ, لیکن اگر وہ دین پہ نہیں ہے تو ان کی تو زندگی تو چھوٹی سی, ان کی آخرت تو خراب ہو گئی. آپ فکر کر رہے ہیں دنیا کی چھوٹی زندگی کی, آخرت کی زندگی جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ صرف ایک خوبصورتی کے لیے ختم کر رہے ہیں. وہی آپ کی بات ہے نا کہ یہ جو جسم ہے مٹی میں مل جانا ہے, جو چیز رہے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ روح کے بارے میں
اور جس چیز کے اوپر ہمارا سوال ہوگا, اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو ایگزسٹنس ہے, یا ہمارا روح ہے یا ہمارا جسم ہے, جو ہمارا جسم ہے اس کی غذا زمین سے, جو روح ہے اس کی غذا آسمان سے ہے. ہم پورے وقت لگے ہوئے ہوتے ہیں اس جسم کو پالنے میں, اس جسم کو سنوارنے میں, لیکن ہم کتنا کام کرتے ہیں اس روح کو امپروو کرنے میں, کیونکہ وہ روح کا تعلق ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اگر ہم اس کو امپروومنٹ کریں گے, آپ کے اخلاق بہتر ہوں گے, آپ کی شکل کے اوپر آٹومیٹکلی رونق ہوگی. ٹھیک ہے, اسی آبسیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس بات پہ آؤں گا کہ لوگ لکس میں اتنے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. مطلب ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ مرد پارلر جانا شروع ہو گئے. صحیح, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. عورتیں پارلر جاتی ہیں, جانا چاہیے, لیکن اس میں بھی اتنی ایکسٹریم آ گئی ہے کہ, اور آپ اسی طرح دیکھیں جتنے یہ میک اپ برانڈز آ رہے ہیں, مطلب اتنا اس میں فضول خرچے, ایک ایک جو چھوٹے موٹے پیس ہوتے ہیں ہزاروں روپے کے, اور عورتوں کے تو منتھلی بجٹس بن گئے ہیں کہ اتنے مہینے کا ہم نے یہ میک اپ پہ خرچہ کرنا ہی کرنا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری ہے, کرنا چاہیے, بٹ کس حد تک. جیسے میں آپ کو اسٹوڈنٹس کی انٹریکشن بتاؤں, I usually have a lot of students on my Facebook, and I talk to them, I answer their questions, and at times, you know, I feel like when I look at the post, ان کی میں advise کرتا ہوں. Some students post this کہ ایک پورا اتنا بڑا ایک تصویر ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ڈفرنٹ ہزار مطلب 100 کے قریب ٹائپ کے شیڈز ہوتے ہیں, and they said like, you know, goals, this is my goal. You know, at times I say کہ why do you want people to, you know, define to you that you can be more beautiful than this? Of course you can do that in whatever way, but why go to this huge extent کہ تمہیں اتنا ٹیبل بھر کے چاہیے. You know, people should accept you the way you are. If there are any shortcomings, yes, but you know کہ آپ پہچانے نہ جاؤ. کہ جب آپ نے بیوٹی پارلر کی بات کی, مطلب آپ بعد میں یہ رونا شروع کر دو کہ یار میرے سے تو دھوکا ہو گیا, مطلب مجھے بالکل کس طرح کی, مطلب کتنے ہیوج اماؤنٹ آف ہزار, جیسے لاکھوں کی آپ بات کر رہے ہیں, اس پہ ہوتی ہے ڈریسز ہوتے ہیں 6 لاکھ روپے. آئی ایم ناٹ اویئر بٹ مے بی شاید زیادہ ہے. آپ ایک مہران کے اندر بیٹھ جاؤ اسٹیج کے اوپر, آپ نے اگر خرچہ ہی کرنا ہے کسی گاڑی کو بعد میں استعمال تو ہو رہا ہے, اینڈ یو وونٹ بی ویئرنگ دیٹ ڈریس اگین. اصل میں لائن ہم اس جگہ پہ آ کے ڈرا میرے حساب سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں آتا ہے, ظاہر ہے وہ اس وقت کا ایک کلچر تھا, اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ ایک دن کنگھی کرو, دوسرے دن نہ کرو. صحیح, ٹھیک ہے. تو کچھ علماء اس کی انٹرپریٹیشن, یعنی اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ بس روز اگر بال بنائیں گے تو آپ کی زندگی کا مقصد مجھے اپنی شکل بہتر بنانے میں ہو جائے گا. آپ اپنی سیرت کو اور اپنی آخرت کو بھول جائیں گے. تو آپ اپنی صورت پہ اتنا فوکس کریں گے بس آپ نارمل لگیں, کوئی دیکھ کے آپ کو ڈر نہ جائے, لیکن آپ اپنا فوکس اپنی آخرت پہ رکھیں کہ آپ زندگی میں بس یہی سوچتے رہیں کہ جی اتنا میک اپ اکٹھا کر لیں, تو یہاں ہمیں لائن ڈرا کرنی چاہیے. کیا بات اسٹوڈنٹس کو کس طرح سمجھاتے ہیں آپ کہ کیا ڈو یو ڈائریکٹلی ٹیل دم کہ یہ غلط ہے, یا آپ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں صحیح ہے لیکن ڈونٹ؟ بیسکلی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان کو بولوں کہ اپنی سول کی سیلفی ضرور لو. حسان, آپ جیسے یوزلی دیکھتے ہیں کہ لاٹ آف پیپل پوسٹ لاٹ آف تھنگس ٹو بی میک پیپل سی, کہ ان کو دکھانا ہوتا ہے دنیا کو آن سوشل میڈیا, آن فیس بک, آن انسٹاگرام, آن اسنیپ چیٹ, کہ آئی ہیو اے بیوٹیفل لائف, آئی ہیو اے ویری گڈ لائف. اینڈ اس کے رزلٹ میں لوگوں میں حسد, جادو اور اس طرح کی چیز بہت کامن ہو گئی ہے, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے پاس وہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے, اور میں اس کے پاس بھی نہ آنے دوں. یہ بھی ہمارے پاس ایک چیزوں کا ریاکشن ڈیولپ ہو گیا. ڈونٹ یو تھنک دیٹ؟ آئی تھنک جو قرآن شریف نے اس دنیاوی زندگی کو ڈیلوژن بولا ہے یا دھوکہ بولا ہے, وہ اگر ایک انسان تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے فیس بک کا پیج دیکھ لینا تو سامنے آ جاتی ہے وہ پکچر اس کے. And everybody's, it looks like everybody's having a great life. ہاں, and actually everybody I'm having knows, so much fun. Yeah, everybody knows deep down inside that all of this is just not true. True. ٹھیک ہے, everybody knows it. صحیح. But they still go for it. But they still go for it. ایک بڑی اچھی ویڈیو تھی اس دن, I had a chance to see, کہ وہ دکھا رہے تھے کہ there was a group of friends sitting in a party. تو ایکچولی وہ پورا ٹائم بیٹھ کے صرف اپنے فون میں لگے ہوئے تھے. صحیح. لیکن جیسے ہی وہ فون اٹھتا تھا سیلفی کے لیے تو سارے جو ہے نا کوئی ایسا کر رہے ہوتے تھے جیسے کہ پتہ نہیں بڑا مزہ آ رہا ہے. تو ریاکاری, آسٹنٹیشن, یہ بہت ہیوج فیکٹرز ڈیولپ ہو گئے کہ لوگ ریاکاری کے دیکھو کتنا وہ ہے. اور کسی نے مذاق میں بھی بولا تھا کہ آپ اتنا میک اپ کر کے نہ سیلفی کھینچا کریں, کل کو کڈنیپ ہو گئے تو پہچانیں گے کیسے اوریجنل کون ہے, فیک کون ہے, کس طرح سے ہم پولیس تھانے میں آپ کی تصویر دیں گے, بولیں گے اس کو ڈھونڈنے, پولیس کیسے ڈھونڈے گی آپ کو. تو ہمارے پاس ایک بہت ایک آرٹیفیشل ایک بیوٹی کا کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا, وچ از ویری ڈینجرس. آئی تھنک ایک چیز بڑی کلیئر کر دینی چاہیے یہاں پہ
کہ ہم یہاں پہ کوئی سیلفی کے بارے میں فتوا نہیں ڈال رہے. بالکل. کل کو نیوز میں آ جائے کہ وجی بھائی نے جو ہے وہ فتوا لگا دیا. جو آپ نے بھی تو ڈالی تھی اپنی طرف سے, ویسے میں اتنا ڈالتا نہیں ہوں. از مور دین دیٹ اپیرنٹ فیس بک سیلفی لکنگ بیوٹی جو ہمیں دکھائی جاتی ہے, اٹس مور دین دیٹ. لائک طاہا what do you think کہ آپ ماشاء اللہ سے جی آپ کے مطابق بہت جانتا ہوں لکس کے بارے میں. نہیں میں بولنے والا تھا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ جو ہے ماشاء اللہ سے اس چیز کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. میں تو سیلفیز کو بہت زیادہ ڈسکریج کرتا ہوں, ناٹ بیکاز ایک پکچر ہے, بٹ انسان اس میں اپنے آپ کو بہت, میں سمجھتا ہوں ایک تھوڑا انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوا ہوتا ہے کہ بس وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ جی میں ہوں, میں فلاں جگہ کھڑا ہوا ہوں, میں فلاں کام کر رہا ہوں. یہاں تک کہ ریلیجیس لوگوں میں بھی, یہاں تک کہ آپ کعبہ میں بھی جاتے ہیں تو کعبے کے پیچھے سے آپ یوں سیلفی لے رہے ہوتے ہیں کہ حرم میں کھڑا ہوا ہوں. یہاں تک کہ آپ کوئی بندہ مر گیا ہے, آپ جنازے میں آئے ہوئے تو آپ جنازہ پیچھے رکھ کے سیلفی لے رہے ہیں. تو مطلب یہ ایک کریز ہو گیا ہے اور اس کے کتنے نیگیٹو امپیکٹس آ سکتے ہیں. باتیں بہت ہیں, چیزیں کہنے کو بہت ہیں, خیالات بہت ہیں, تصورات بہت ہیں اور چیزوں کی ڈیفینیشنز بہت ہیں جو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں, بٹ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. انشاءاللہ کبھی اور وقت ملے گا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جو ہے اپنی خوبصورتی پیدا کی ہے. آپ یہ بات اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے بولیے کہ آپ خوبصورت ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت پیدا کیا ہے, اور آپ اپنے آپ کو اتنا کمزور نہیں بنائیں گے کہ لوگوں کی ڈیفینیشن اور ان کی تعریفات اور ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں اس کے اوپر اپنے آپ کو آپ کمزور پڑھ لیں گے اور اپنے آپ کو ایک ذہنی اور جسمانی مشکلات سے گزاریں گے. ہم نے یہ بات پہ بھی تصور کیا کہ جو لوگ آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ خوبصورت ہیں, وہ کل کو ان کی کئی ڈیفینیشنز بدلتی رہتی ہیں. آپ لوگوں کی پسند پہ نہ جائیں, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر رکھنا ہے. دین نے ہمیں خوبصورتی کی اہمیت بتائی ہے, لیکن کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ, کچھ خیالات کے ساتھ اور کچھ کانسنٹریشنز کے ساتھ کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے کہیں زیادہ ضروری ہے. بہت سی باتیں ہیں, اسی بات کے اوپر اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.